اعظم خان کی یونیورسٹی جو ہے، اعظم خان نے بہت بڑا کام کیا، قابل تعریف کام کیا، اور جتنا استحسان کی نگاہ سے آپ دیکھیں وہ کم ہے، لیکن سرکار کی نظروں میں وہ کھٹکتی رہی۔ اصل مسئلہ مسابقت کا ہے، آپ کتنا آگے آتے ہیں، اس کے لیے وہ قصوروار نہیں ہیں جنہوں نے ادارے قائم کیے ہیں، وہ مسلمان قصوروار ہیں جن کی ابھی سوتے سے جاگے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، اور میرے ساتھ ہیں معروف اسلامی اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ آج بات چیت کریں گے کہ موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ کئی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ ایجوکیشن اور تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے، تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے مذہبی تشخص کے ساتھ دوسرے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے سے کئی مرتبہ روکا جاتا ہے، تو انہیں کچھ اپنے ادارے بھی بنانا چاہیے۔ اس طرح کے ادارے قائم کیسے کیے جاتے ہیں، کرنا کتنا مشکل ہے، حکومت کی طرف سے کتنی مدد ملتی ہے، کتنی رکاوٹیں آتی ہے، اور اگر مسلمان اس طرح کے پرائیویٹ ادارے یعنی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اگر قائم کر لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا مل سکتا ہے ملک کو، مسلمانوں کو، برادران وطن کو، پوری قوم کو۔ انہی چیزوں پر بات چیت کریں گے اختر الواسع صاحب کے ساتھ۔ ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ۔ سر، بار بار بات چیت آتی ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن کے میدان میں کام کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان ایجوکیشن کے میدان میں کام نہیں کر رہے ہیں؟ اب تک انہوں نے کیا کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان میں توجہ دینی چاہیے، تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کے اندر صاف کہا گیا، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ جاننے والا اور کیا بغیر جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے سوئے قوم آئے تو اپنے ساتھ نماز کا حکم نہیں لائے تھے، روزے کا حکم نہیں لائے تھے، حج کا حکم نہیں لائے تھے، زکوٰۃ کا حکم نہیں لائے تھے، اقرا کا مول منتر لے کے آئے تھے۔ اور ان کے نبی رحمت ہونے کا ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب دنیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں تعلیم پر کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی، حرف علم و دانش سب کو سیکھنا تو بڑی بات، سننے کی اجازت نہیں تھی، اور اگر غلطی سے ان کے کانوں میں پڑ جائے تو ان کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اس نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، یاد رکھیے، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ جی، اور ایک بات جو انہوں نے اور کہی، وہ کہی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ دیکھیے، وہ باپ تھے، انہوں نے ماں کہا، یہ بھی غور طلب بات ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ باپ جو بیٹیوں والا ہے اسے اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی چاہیے، کیونکہ جو آج کی بیٹیاں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو ان کی گود کس طرح سے تعلیم کی آماجگاہ بن پائے گی اگلی نسلوں کے لیے۔ تیسری بات جو انہوں نے اور کہی، وہ کر کے بھی دکھایا، وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حکمت جی مومن کی گمشدہ پونجی ہے، وہ تمہیں جہاں سے ملے حاصل کرو۔ اور آپ نے کہا نہیں، خالی کر کے بھی دکھایا۔ جب آپ نے بدر کے جنگی قیدیوں سے یہ کہا کہ یا تو فدیہ دے کے رہائی پاؤ یا مسلمان بچوں کو 10 کو بچیوں کو پڑھاؤ مدینے کے اور رہائی پا جاؤ۔ آپ مجھے بتائیے، وہ حدیث کو جانتے نہیں تھے، قرآن کو مانتے نہیں تھے، تو پھر کیا پڑھایا ہوگا انہوں نے؟ جی، دشمنان اسلام تھے، رسول اور اس کے دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ ایک ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے ان سے پڑھوا کے یہ بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں کے مذہب کی فکر ہونی چاہیے، لیکن استاد کی مہارت دیکھنی چاہیے، مذہب نہیں۔ اب جو بات آپ نے کہی وہ یہاں پہ آتی ہے، مسلمانوں کے اندر بیچ میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی طرف سے بے رخی کا رویہ آ گیا تھا، اس کی سزا ہم نے بھگتی۔ لیکن اب مسلمان 6 دسمبر 1992 کے بعد خصوصاً کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں، گلی گلی، قریے قریے، گاؤں گاؤں، قصبے قصبے جو ہیں وہ اسکول کھل رہے ہیں۔
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک کانوینٹ، فاطمہ کانوینٹ اور فلاں کانوینٹ اس طرح کے کھل رہے ہیں۔ بعض لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی معیار کے زمانے میں یہ مقدار جو ہے کہیں کا نہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مقدار کی کوکھ سے ہی معیار جنم لیتا ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسری ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے، اگرچہ میں اس سے متفق نہیں ہوں سرکار کی پالیسی سے، اور یہ آج کی سرکار کا نہیں ہے مسئلہ، یہ پرانی سرکار سے ہے مراد، وہ کیا ہے کہ انہوں نے تعلیم کو اور صحت کو بازار کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں غریب آدمی کے لیے اچھا علاج اور اچھی تعلیم دونوں پرائیویٹ نہیں خواب بن کے رہ گئے ہیں۔ مسلمان جو کہ ویسے ہی معاشی طور پہ پسماندہ ہیں اور تعلیمی اعتبار سے بھی بہت پچھڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے اور مسئلہ ہے۔ ایسے وقت میں سرکار کی اس پالیسی کا جو اس نے پرائیویٹائزیشن کے نام پہ کر رکھا ہے، یونیورسٹیاں قائم کرو، جی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے متمول صاحب ثروت، صاحب خیر جو لوگ ہیں انہیں آگے آنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام شروع نہیں ہوا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا، آپ اگر دیکھیں دھوج ہریانہ کے اندر الفلاح یونیورسٹی ہے، لکھنؤ میں انٹیگرل یونیورسٹی ہے، یہ سب مسلمانوں کے اداروں کی بات کر رہا ہوں۔ جودھ پور میں مولانا آزاد یونیورسٹی ہے، سہارنپور کے اندر گلوکل یونیورسٹی ہے، جی کٹیہار کے اندر جو ہے وہ کریم صاحب کی یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں بنگلورو کے اندر جو ہے وہ پریسیڈنسی یونیورسٹی ہے، جی تامل ناڈو کے اندر ایسے عبد الرحمن نے انسٹیٹیوٹ بنا رکھا ہے جو کہ ڈیمڈ یونیورسٹی ہے۔ تو یہ تمام ادارے جو ہیں ایک طرح سے آگے بڑھ کے لوگوں نے کھولے ہیں اور قائم کیے ہیں۔ ہمیں لیکن اس پہ مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ نئے ادارے محمد علی جوہر یونیورسٹی محمد علی جوہر یونیورسٹی بھی ہے، اس کے علاوہ حکیم عبدالحمید کی ہمدرد یونیورسٹی جامعہ ہمدرد بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن وہ جامعہ ہمدرد پرائیویٹ ایک طرح نہیں ہے۔ اور اعظم خان کی یونیورسٹی جو ہے، اعظم خان نے بہت بڑا کام کیا، قابل تعریف کام کیا، اور جتنا استحسان کی نگاہ سے آپ دیکھیں وہ کم ہے، لیکن سرکار کی نظروں میں وہ کھٹکتی رہی، اور ایک سرکار نہیں ہر سرکار کی نظر میں کھٹکی۔ لیکن اللہ بھلا کرے ابراہیم قریشی، وہ عزیز قریشی صاحب کا، کہ جب وہ اتر پردیش کے قائم مقام گورنر ہوئے تو انہوں نے اپنے یک قلم اس کی منظوری دے کے لیکن وہ اور زیادہ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ تو اعظم خان کی یونیورسٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ایک طرف تو آپ کو یہ شکایت ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہیں، انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جب کوئی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کا یہ حشر کرتے ہیں جو کہ محمد علی جوہر کا ہوا۔ خیر یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہمیں اس کے علاوہ ایک یونیورسٹی جو ہے بہت دلچسپ ہے، وہ میگھالیہ میں گوہاٹی کے سے نکلتے ہی جو میگھالیہ کی سرحد شروع ہوتی ہے، ہاں محبوب الحق صاحب نے بنا رکھی ہے، جی تو ایک طرح سے وہ بھی ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو یہ بنی تو ہیں، لیکن جو ہماری آبادی ہے اور ہماری تعلیم کی پسماندگی ہے اس کا تناسب اگر دیکھیں تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اور آج جو نیا فتنہ شروع ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اسلامی اقدار سے جڑا رہ کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جیسے ہم نے کرناٹکا میں حجاب کو لے کے دیکھا، ابھی 2 بچیاں جو ہیں ان کو کوئی ایگزام نہیں دے پائی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جبکہ میں ایک بات اس پہ بھی کہہ دوں، بات چونکہ نکلی ہے کہ ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ کا، اس لیے اسکول انتظامیہ کو ابھی سے کوئی فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان کا امتحان دلا کر رزلٹ رو کے رکھتے چاہے کہ اگر سپریم کورٹ اجازت دے دے گی تو ہم آپ کا رزلٹ آؤٹ کریں گے۔ تو لیکن یہ بھی نہیں کیا انہوں نے یک سر منہ جی
مطلق الاعلانی اور ڈکٹیٹوریل رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بچیوں کو روک دیا اور ان کے مستقبل کو تاریک کرنے کی. اس صورتحال میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آگے آنا چاہیے؟ ہمیں آدھی روٹی کھانی چاہیے، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے. یہ ہمارے اوپر دنیاوی فریضہ ہی نہیں ہے، دینی فریضہ بھی موجود ہے. ہمارے رسول کا حکم ہی ہے، اس بات کو خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میں ایک اور بات اس کے اندر کہنا چاہتا ہوں. آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام تو اس طرح کریں گے ہی، ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنا کے، جی ساتھ میں آپ غیر مسلموں کو بھی داخلہ دیں گے، جو کہ آپ اس ملک کے اندر جہاں رہتے ہیں وہاں اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ دوسروں کو بھی شامل نہ ہوں. چونکہ ہمارا معاشرہ شمولیت پسند ہے اور مسلمانوں کا رویہ ہمیشہ شمولیت پسند رہا ہے. مسلمان جو ہیں وہ کبھی صرف اپنے لیے نہیں سوچتے بلکہ ملک کے حوالے سے سوچتے ہیں. تو اس صورتحال میں جب آپ ان کے بچے اور بچیوں کو داخلہ دیں گے تو ایک طرح سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے ایک مخلوط معاشرے میں کہتے رہیں اور انہیں یہ بتائیں گے کہ مسلمان اور اسلام کیسے ہوتے ہیں. اس کا تجربہ مجھے ہے ذاتی طور پہ. مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور میں جب میں تھا تقریباً 5 سال رہا وہاں، تو مارواڑ مسلم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے ادارے تھے ہندو ماں باپ آگے کہتے تھے ہماری بچی کو داخلہ دینا ہے. کیوں؟ ارے بھائی نہیں، تعلیمی معیار اچھا ہے اور ہماری بچیاں محفوظ رہیں گی. جی آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب ایک طرح سے اتنے سجن ہوتے ہیں بقول ان کے الفاظ میں، اور اس قدر کیا میں اپنی بچیوں کا احترام کرتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ شکایت نہیں ملے گی، آپ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے. تو آپ اس طرح سے اگر یہ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیاوی خدمت نہیں ہوگی، دین کی بھی خدمت ہوگی ایک طرح سے. جی بالکل. اور ایک امیج بلڈنگ کا کام بھی آپ کریں گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کامیابی کے آپ کو معیار دیے، ایک تعلیم اور ایک تجارت. جی تجارت کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، دنیا میں انہی کا راج رہا ہے جن کا تجارت میں اونچا ہاتھ رہا ہے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ جس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے. تو مسلمانوں کو ادھر ادھر شکوے شکایت کرنے کے بجائے تجارت کی طرف توجہ دینی چاہیے، تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یاد رکھیے تعلیم اور تجارت میں اگر آپ آگے بڑھ گئے تو پھر کوئی آپ کا حریف بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اگر حریف ہوگا بھی تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. بالکل سر. ایک بات یہ آتی ہے کہ جو ساؤتھ انڈیا ہے وہاں کے مسلمانوں نے ایجوکیشن کے میدان میں بہت زیادہ کام کیا ہے، خاص طور پر کیرلا تمل ناڈو کا نام آتا ہے. نارتھ انڈیا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں ایجوکیشن کے میدان میں کام نہیں ہوا. آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ 1857 کے بعد جو کچھ بھگتا شمال کے مسلمانوں نے بھگتا. ملک کا پائے تخت کہاں تھا؟ دہلی تھا. تو سر سید نے MAO کالج قائم کر کے جو بعد میں یونیورسٹی بنی، 18ویں صدی کے اواخر میں 19ویں صدی میں آنے والی جو نسلیں تھیں ان کے مستقبل کی فکر کی. 1947 میں بھی تقسیم کے جو بھیانک اور مضر اثرات ہوئے وہ بھی یہیں ہوئے. لیکن اس زمانے میں 1947 میں ہمارے پاس سر سید تو نہیں تھا، لیکن حکیم عبدالحمید تھے جنہوں نے ادارہ سازی کی اور اپنے ادارے کو جو بہت ان کو مالا مال کر سکتا تھا اسے انہوں نے قوم کے نام وقف کر دیا، ہمدرد کو وقف بنا دیا، اور اس میں سے کچھ حصہ اپنا رکھا بہت، جبکہ وہ پورا بھی رہ سکتے تھے لیکن انہوں نے پورا قوم کو دے دیا، تھوڑا سا اپنے لیے رکھا. یہ بہت دلچسپ بات ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہمیں ادارے دیے، ہر طرح کے ادارے دیے، اور پھر ہمدرد یونیورسٹی بھی دے دی. تو یہ ہوا. آپ
جو شمالی انجمن اسلام علی گڑھ سے پہلے کی ہے، اور انجمن اسلام کے جو ادارے ہیں ان میں جو کل تعداد ہے نہیں، انجمن اسلام بمبئی والی جی، انجمن اسلام کے ادارے جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں مہاراشٹرا میں، ان کے جو ادارے ہیں ان میں جو طلبہ کی تعداد ہے وہ علی گڑھ اور جامعہ کے ٹوٹل ملا لیں تو زیادہ ہے. لیکن وہ بات یہ ایک سطح کی تعلیم ہے. پونا میں انعامدار صاحب کام کر رہے ہیں جی اعظم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت. اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا انڈیا کے اندر جو آپ نے بھی بات کہی، ڈاکٹر پی کے عبد الغفور نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی بنائی اور انہوں نے تعلیمی اداروں کا جال پھیلایا. ممتاز احمد خان نے الامین کی تحریک کے ذریعے کرناٹکا کے اندر ایک نیا انقلاب لے کے آئے. پولی ٹیکنک، انجینئرنگ کالج، اسکول، کالج، سائنس اینڈ کامرس کالج، انتہائی ہے کہ بیجاپور میں میڈیکل کالج جی. تو انہوں نے بھی یہ کام کیا. تو لیکن اگر آپ ایک بات دیکھیں جو ابھی آپ نے بات اصل کہی ہے، میں ان کی ستائش تو کرتا ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات کو نہیں بھولتا کہ بہرحال ان کا جو تعلیم کا کام ہے وہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ہم عصر جو غیر مسلم ہیں ان کے مقابلے کم ہے جی. یہ بھی غور کرنا چاہیے. اصل مسئلہ مسابقت کا ہے، آپ کتنا آگے آتے ہیں. اس کے لیے وہ قصوروار نہیں ہیں جنہوں نے ادارے قائم کیے ہیں، وہ مسلمان قصوروار ہیں جن کی ابھی سوتے سے جاگے نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ غربت اور جہالت کی وجہ ہے جی. اور جہالت غربت کی وجہ سے ہے. اس جو وشس سرکل ہے اسے توڑنا ہے، یہ خیال رکھیے. آپ جو ہیں شاب ابی طالب کے قیدیوں سے زیادہ پریشانی میں نہیں، آپ مدینہ کے مہاجروں سے زیادہ پریشانی میں نہیں ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں جی انہوں نے اپنے لیے ایک طرح سے جو معیار مقرر کیا تھا وہ آپ کو بھی کرنا چاہیے. بالکل سر. ایک آخری سوال، مدرسوں کی تعلیم پر لگاتار سوال اٹھتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مدرسے والوں کو بھی اپنا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے، اسکول سے اشتراک کرنا چاہیے، اسکول کے نصاب کو اپنانا چاہیے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں کم از کم انہیں 10 اور 10+2 کے سرٹیفکیٹ مل جائے، میٹرک تک ہو جائے. کہ مرتبہ سرٹیفکیٹ کو لے کر بھی سوال اٹھ جاتا ہے. مدرسے کے بچے فارغ ہو کے آتے ہیں، یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں مل پاتا، اگر ہو بھی جاتا ہے تو کہیں ان کی بحالی نہیں ہو پاتی. تو سر آپ کا کیا مشورہ ہوگا مدرسے والوں کو؟ دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، آپ تو خود کیا میں دارالعلوم دیوبند کے نامور فرزندوں میں شامل ہیں، فارغین میں شامل ہیں. میں ایک بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آتی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں پہلے تاکہ کلیئر ہو جائے کوئی بات، میں مدرسوں کی جدید کاری کے خلاف ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک قصہ قدیم و جدید دلیل کم نظری ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے. لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ کیا مدرسے ہمیشہ اسی طرح کے تھے؟ 1857 سے پہلے ہر مدرسہ شمولیت پسند ہوتا تھا. اس کی ایک کلاس روم سے ایک ہی وقت میں اگر امام ربانی مجدد الفسانی نکلتے تھے تو دوسری طرف سعد اللہ جو کہ مغل پیریڈ کا بڑا مدبر تھا اور وزیر تھا وہ نکلتا تھا، اور احمد لاہوری جو تاج محل کا معمار ہے وہ نکلتا تھا جی. تو خالی علماء دین اور مفتیان شرع متین نہیں نکلتے تھے، وہ بھی نکلتے تھے لیکن خالی نہیں نکلتے تھے جی. جامع نظامیہ بغداد کا سب سے بڑا مدرسہ ہے تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جی. جامع نظامیہ نے ایک ہی وقت میں امام غزالی کو پیدا کیا، عمر خیام کو پیدا کیا اور نظام الملک کو پیدا کیا. نظام الملک مدبر ہے، اس کی سیاست نامہ آج بھی ہمارے لیے ایک بائبل کی حیثیت رکھتی ہے جی. عمر خیام کے میتھمیٹیشین ہونے کی حیثیت سے بھی اور فارسی رباعیات کے اعتبار سے بھی دنیا میں ڈنکا ہے. امام غزالی کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مجدد تھے جی، امام تھے. ان کی
شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کو کہہ نہیں سکتے. انہوں نے فلسفے کے باطل عقائد تھے اور خیالات تھے اور تصورات تھے، ان کا جس طرح رد کیا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور وہ جدید بھی تھے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ تو علم التشریح جانے بغیر، یعنی ایناٹمی جانے بغیر ایمان آدھا رہتا ہے. تو میں یہ جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے، صرف آپ مدرسے کے فارغ ہیں، کہ جب دنیا میں آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں تھی، ہارورڈ نہیں تھی، جی، جب دنیا کے اندر MIT نہیں تھے، IITs نہیں تھے، اسکول آف آرکیٹیکچر نہیں تھے، میڈیکل کالج کے نہیں تھے، ایسے وقت میں جن لوگوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی اور جامع مسجد کا تقدس عطا کیا، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ مدرسوں کی پیداوار تھے. اگر مدرسے کل وہ پیدا کر سکتے ہیں تو آج کو نہیں پیدا کر سکتے. ہمیں مدرسوں کو شمولیت پسند بنانا چاہیے، اور مدرسوں کی صورت میں ہمارے پاس جو قیمتی اثاثہ ہے، مین پاور کے اعتبار سے بھی اور مٹیریل ریسورسز کے اعتبار سے بھی، اس کو ایک طرح سے کسی طرح سے اس میں بدلنا چاہیے کہ وہاں دوسرے علوم کی تعلیم بھی ہو. ساتھ میں ہمیں دیکھیے مفتی چاہیے، ہمیں قاضی چاہیے، ہمیں امام چاہیے، ہمیں مفسر چاہیے، ہمیں محدث چاہیے، ہمیں فقیہ چاہیے، ہمیں متکلم چاہیے، لیکن ساتھ میں ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، یا نہیں چاہیے؟ بالکل جی. ہمیں افسر شاہی کے لیے بیوروکریٹ بھی چاہیے، پہلے کہاں سے آتے تھے؟ مدرسہ. تو یہ جو ہے مدرسوں، اہل مدارس کو اس پر غور کرنا چاہیے. انگریزوں کے ذریعے جو اقتدار پہ قبضہ ہوا، سیاسی بتھات الٹی 1857 میں، اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ ہم سرکار کو تو بچا نہیں پائے، جی، ملک کو غلامی سے نہیں بچا پائے، کم سے کم دین کو تو بچا لیں. اس لیے انہوں نے 30 مئی 1866 کو دیوبند کے قصبے میں چھتے والی مسجد میں انار کے درخت کے نیچے ایک شروعات کی تھی، اور اس سید محمود کے دونوں کردار محمود تھے. ایک استاد ملا محمود، شاگرد محمود حسن، جو بعد میں شیخ الہند کہلائے. جی، لیکن آج جب آزادی کے 75 سال ہو گئے ہیں، ہم امرت مہوتسو منانے جا رہے ہیں، تو ہم اپنے اس رویے پہ کیوں وہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صائب تھا، ہم اسے سلام کرتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. آج مسلمان اگر ہندوستان اسپین نہیں بن پایا ہے تو وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں بن پایا ہے. آج اردو زبان اگر ختم نہیں ہو پائی ہے تو وہ مدرسوں میں ذریعہ تعلیم ہونے کی وجہ سے نہیں ختم ہو پائی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے مدرسوں کا شکردار ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مدرسوں کو، جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا ایک وہ ہے پورا نیٹ ورکنگ، سرکار ہمیں چاہیے کہ ہم بعض مدرسوں کو ایک ہی طرح سے بنائیں، جیسے جامع ازہر نے کیا ہے. جی، ازہر شریف علیحدہ ہے اور جامع ازہر علیحدہ ہے. ازہر شریف میں مکمل طور پہ دینی تعلیم ہوتی ہے، اور جامع ازہر کے اندر دنیا کی ہر چیز کی تعلیم ہوتی ہے. تو ہمیں اسی طرح کا کوئی ماڈل ڈیولپ کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارے جدید و قدیم جو بزرگ ہیں ان کو اپنے ٹکراؤ کو ختم کر کے ایک اشتراک اور تعاون کرنا چاہیے، ایک نئی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے، اور اس طرح سے ہم اقبال کے اس بات کو صحیح کر پائیں گے کہ افکار تازہ سے ہی جہان تازہ کی کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اور اقبال نے ایک بات اور کہی تھی، وہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، بات لوگوں کو بری لگتی ہے لیکن وہ بات بالکل سچ ہے. اور وہ کیا ہے کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کفر و بغداد. بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ تھے معروف اسلامی اسکالر جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب، جو ایجوکیشن، تعلیم، پرائیویٹ یونیورسٹیز اور دینی اداروں اور مدرسوں پر بات چیت کر رہے تھے. کافی اچھی گفتگو رہی. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی کسی اور موقع پر. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.